لڑکی نے بس دولت کے دیوتا کے سامنے یہ شکایت کی کہ اس کے پاس گھر کا کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، مگر اگلے ہی لمحے وہ دولت کا دیوتا جس کی وہ 8 سال سے عبادت کر رہی تھی اچانک ظاہر ہو گیا۔ لی شیہان، 3 سال سے تم نے مجھے دل و جان سے کھانا پینا پیش کیا ہے، اب جب تمہیں مجھ سے مدد چاہیے تو میں انکار نہیں کر سکتا، بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ یہ کہہ کر دولت کے دیوتا نے لڑکی کو دولت کی آنکھیں عطا کر دیں۔ جیسے ہی دولت کا دیوتا غائب ہوا، لڑکی نے حیرت سے محسوس کیا کہ اب وہ ہر چیز کی مکمل اصل قیمت دیکھ سکتی ہے۔ اس نے سوچا اگر اس صلاحیت کو قدیم اشیاء اینٹیکس پر آزمایا جائے تو کیا وہ ایک ہی رات میں امیر نہیں ہو جائے گی؟ چنانچہ وہ فوراً دولت کی آنکھیں لے کر قدیم اشیاء کی گلی میں پہنچی۔ وہاں اسے واقعی ایک ایسا لوکی نما برتن نظر آیا جس کی قیمت 2 لاکھ تھی۔ دکاندار کو شک نہ ہو اس لیے لڑکی نے کہا کہ اسے گھر کے لیے بس ایک سجاوٹی چیز چاہیے۔ پھر اس نے پوچھا کہ یہ گلدان کتنے کا ہے؟ دکاندار ہنسا، لڑکی تمہاری نظر واقعی اچھی ہے، اگر پسند ہے تو 5,000 میں دے دیتا ہوں۔ یہ سن کر لڑکی کو اندازہ ہو گیا کہ دکاندار اس کی اصل قدر سے واقف نہیں، حالانکہ وہ چیز 2 لاکھ کی تھی۔ اس نے کہا کہ اس کے پاس تو صرف 300 روپے ہے۔ دکاندار بولا، 300 میں تو میری لاگت بھی پوری نہیں ہوتی۔ کافی بحث کے بعد آخرکار دکاندار نے وہ چیز 500 میں اسے بیچ دی۔ لڑکی خوشی خوشی ایک اور قدیم اشیاء کی دکان پر گئی تاکہ کسی ماہر کو دکھا سکے۔ وہاں کے مالک نے ایک نظر میں پہچان لیا کہ یہ چنگ خاندان سے پہلے ڈریگن کے سال میں بنی ہوئی لوکی ہے۔ اس نے کہا کہ اگر لڑکی بیچنا چاہے تو وہ مارکیٹ کی سب سے زیادہ قیمت یعنی 2 لاکھ دے سکتا ہے۔ لڑکی نے فوراً حامی بھر لی اور اس کے بینک اکاؤنٹ میں 2 لاکھ روپے آ گئے۔ لڑکی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ 500 میں خریدی گئی چیز اس نے 2 لاکھ میں بیچ دی۔ اس رفتار سے تو آدھے مہینے میں وہ دنیا کی امیر ترین بن سکتی تھی۔ پیسے ہاتھ میں آتے ہی وہ سب سے پہلے ایک مٹھائی کی دکان پر گئی اور وہ تمام مٹھائیاں منگوا لیں جنہیں وہ پہلے صرف دل میں چاہتی تھی مگر خریدنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ مگر انتظار کے دوران اس کی نظر دیوار پر لٹکی چند خطاطی اور تصویروں پر پڑی جن میں ایک ایسی گھوڑوں کی تصویر بھی تھی جس کی قیمت 1,60,00,000 تھی۔ وہ ابھی حیران ہی ہو رہی تھی کہ ملازم نے بتایا مٹھائیاں پیک ہو چکی ہیں۔ اس قیمتی تصویر کو حاصل کرنے کے لیے لڑکی نے فوراً پوچھا کہ یہ تصویریں کہاں سے آئی ہیں۔ ملازم نے بتایا کہ یہ سب دکان کے مالک نے مختلف جگہوں سے جمع کی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہر ایک ننگ خاندان کے فنکار کی تخلیق ہے۔ لڑکی نے بہانہ بنایا کہ اس کا گھر ابھی نیا بنا ہے اور اس میں اچھی تصویروں کی کمی ہے، اس لیے اس نے پوچھا کہ کیا یہ تصویریں فروخت کے لیے ہے۔ اسی وقت منیجر آ گیا اور کہنے لگا کہ یہ تصویریں دنیا بھر سے منگوائی گئی ہیں، لیکن اگر واقعی پسند ہوں تو 3,000 فی تصویر دے سکتے ہیں۔ یہ سن کر لڑکی نے فوراً 9,000 میں 3 تصویریں خرید لیں جن میں وہ کروڑوں کی تصویر بھی شامل تھی۔ لڑکی کے جانے کے بعد منیجر اور ملازم اس پر ہنسنے لگے کیونکہ یہ تمام تصویریں انہوں نے قدیم بازار سے صرف 100 میں خریدی تھیں۔ انہیں ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنی اس حرکت پر ساری عمر پچھتائیں گے۔ ادھر لڑکی تصویریں لے کر فوراً ایک قدیم اشیاء کی دکان پر پہنچی۔ دکاندار نے پہلی 2 تصویریں دیکھ کر کہا کہ یہ نقلی ہے۔ جب اسے لگا کہ اس بار بھی لڑکی دھوکا کھا گئی ہے تو اس نے تیسری تصویر کھولی اور وہ مکمل طور پر ساکت رہ گیا۔ لڑکی کچھ پوچھ پاتی اس سے پہلے ہی دکاندار نے فون ملا دیا اور پھر اسے آنڈ چائے خانے لے گیا۔ وہاں نہ صرف خطاطی و مصوری کی انجمن کے صدر اور نائب صدر موجود تھے بلکہ کئی ماہرین بھی تھے۔ تصویر کی جانچ کے لیے سب جمع ہوئے مگر جیسے ہی 2 گھوڑوں کی تصویر کھولی گئی، صدر اور نائب صدر نے کہا کہ یہ اعلیٰ درجے کی نقل ہے کیونکہ دونوں گھوڑوں کی تہ اور جان ایک جیسی نہیں تھی اور یہ ایسے لگ رہی تھی جیسے بس یوں ہی سیاہی پھینک دی گئی ہو۔ کچھ ماہرین نے بھی کہا کہ اس میں خامیاں موجود ہیں۔ تب دکاندار نے لڑکی سے پوچھا کہ آخر یہ سب کیا ہے؟ کیا میں بتا سکتی ہوں کہ میرے پاس دولت کی آنکھیں ہیں؟ میں نے اس وقت یہ نہیں سوچا، میں نے بس یہی دیکھا کہ اس تصویر کی قیمت 1,60,00,000 ہے، اسی لیے میں نے اسے خرید لیا۔ ایک ماہر نے کہا، لڑکی قدیم اشیاء ایسے نہیں ہوتی کہ تم جس قیمت کا سوچو وہی ہو جائے، تمہیں فن کا کچھ علم بھی ہے؟ لڑکی نے کہا، مجھے علم نہیں مگر میں دیکھ سکتی ہوں کہ یہ تصویر اسی قیمت کی ہے۔ ماہر بولا، اس شعبے کا پانی بہت گہرا ہے، تم جیسی لڑکی کو سمجھ نہیں اور تم نے اندھا دھند خریداری کر لی، تم نے نقلی چیز لے لی ہے، پیسے کو سیکھنے کی فیس سمجھ لو۔ نہیں، یہ غلط ہے، یہ تو شو بی ہونگ کی اصل تخلیق ہے۔